عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو رات ہی رات میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک لے گیا، جس کے آس پاس ہم نے برکت دے رکھی ہے، اس لیے کہ ہم اسے اپنی قدرت کے بعض نمونے دکھائیں. یقیناً اللہ تعالیٰ ہی خوب سننے دیکھنے والا ہے. معزز حاضرین، آج ہم نے تراویح میں سورۃ النحل ختم کیے اور سورۃ الاسراء الحمدللہ یہ بھی مکمل ہو گیا. سورۃ الکہف چونکہ جمعہ کا وقت مغرب کے بعد شروع ہو گیا آج سے، اب کل جمعہ کی شام یعنی ہفتے کی شام ہے دراصل چاند کی تاریخ کے حساب سے، تو کل ہمیں سورۃ الکہف ملے گا باذن اللہ تعالی. میں نے آپ کے سامنے سورۃ الاسراء کی پہلی آیت پڑھی اور اس کا ترجمہ کیا. سورۃ الاسراء، اسراء و معراج، یہ دراصل دو حصے ہیں. واقعہ ایک ہے، حصے دو ہیں. اس کے تعلق سے کافی طویل گفتگو، بہت لمبی بحثیں ہیں. اس پر انشاءاللہ ہم دو تین پہلو پر بات کریں گے بس. نمبر ایک، اس کا معنی اور اس کی تاریخ، پھر اس کی حکمتوں کے تعلق سے گفتگو کریں گے انشاءاللہ. تو میں نے کہا یہ دو حصوں پر مشتمل ہے، ایک اسراء اور دوسرا معراج. اسراء کے معنی کیا ہیں عربی زبان میں؟ اسرا یسری اسراءً، اس کے معنی ہوتے ہیں رات چلنا، رات کو چلنا یا رات کے وقت میں چلنا، یہ اسراء. کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد الحرام سے فرشتے آئے اور سینہ چیرے، اس کے بعد پھر زمزم سے دھویا گیا، پھر کلوز کیا گیا، پھر اس کے بعد براق میں بٹھا کر جبرائیل مسجد الحرام سے مسجد اقصیٰ تک لے گئے. یہ واقعہ پورے رات ہی ہوا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ پورا واقعہ سنا رہے ہیں. آپ محسوس کر رہے تھے پورے واقعے کو. تو یہ ہو گیا اسراء. کہاں سے؟ مسجد الحرام سے مسجد اقصیٰ تک، یہ اسراء. معراج، عرجا یا عروج عروجن، اس کے معنی ہوتے ہیں اوپر چڑھنا، بلندی پر چڑھنا. تو معراج کو معراج اس لیے کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جبریل کے ساتھ مسجد الحرام سے 7ویں آسمان تک گئے. کہاں تک گئے؟ مسجد الحرام سے 7ویں آسمان تک گئے اور نبیوں سے آپ کی ملاقات ہوئی، فرشتوں کو آپ نے دیکھا وغیرہ وغیرہ، اور اللہ تعالیٰ کو بھی آپ نے دیکھا. اللہ کو بھی آپ نے دیکھا نہیں دیکھا، یہ الگ مسئلہ ہے. اس پہ اگر اس کے لیے ایک الگ وقت چاہیے اس پہ گفتگو کرنے کے لیے. تو یہ ہو گئے اس کے معنی اسراء اور معراج. دوسری چیز، یہ واقعہ کب پیش آیا؟ اس میں سیرت نگاروں میں بہت زیادہ اختلاف ہے اس سلسلے میں. کچھ کہتے ہیں 12 ربیع الاول کو. تقریباً صاحب کتاب، کون سی کتاب؟ الرحیق المختوم،
صفی الرحمن مبارک پوری رحمہ اللہ علیہ، انہوں نے 12 ربیع الاول کو ثابت کیا ہے کئی ناحیے سے، تاریخی پہلو سے۔ تو بالاتفاق سیرت نگاروں میں کوئی بھی ایک مہینہ، ایک تاریخ طے نہیں ہے۔ کس کی؟ اسراء اور معراج کی کوئی بھی ایک تاریخ طے نہیں ہے۔ ہمارے مسلمان کئی بھائی کہتے ہیں کہ ماہ رجب میں ہوئی، اس لیے 27 رجب کو ہوئی، اسی لیے جو ہے رجب کے دن اس رات کو روزہ رکھتے ہیں، اس دن روزہ رکھتے ہیں، رات میں قیام کرتے ہیں اور طرح طرح کی بدعات کرتے ہیں، جبکہ یہ بات اتفاق ہے سیرت نگاروں میں کہ رجب میں تو نہیں ہوا۔ سیرت نگاروں میں یہ اتفاق ہے کہ ماہ رجب میں تو نہیں ہوا، بلکہ یہ ربیع الاول میں ہوا۔ تو بہرحال اتفاق کس میں ہے سیرت نگاروں میں کہ ہجرت سے 1 سال پہلے ہوا، بس یہ اتفاق سب کے درمیان۔ ہجرت سے 1 سال پہلے ہوا، کون سے مہینے میں ہوا اس میں اتفاق نہیں ہے۔ تیسری چیز، اسراء اور معراج پر ایمان کیسے لانا ہے، مطلب کیا مطلب اسراء اور معراج؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جسمانی اور روحانی طور پر مسجد الحرام سے آپ کو مکمل 7ویں آسمان تک لے جایا گیا۔ کیسے؟ جسمانی اور روحانی۔ خالی روحانی، اب اس میں کئی لوگ کیا کہتے ہیں، روحانی طور پر جسمانی نہیں ہوا بول کر انکار کرتے ہیں، غلط ہے، بلکہ جسمانی اور روحانی۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ قرآن کریم کی آیت میں ہے۔ اب جو آیت میں نے پڑھی نا آپ کے سامنے، سبحان الذی، پڑھیے آگے، اسرا بعبدہ، یعنی پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو رات میں لے گیا۔ بعبد، عبد کے معنی کس کو؟ عبداللہ بولتے نہیں، عبداللہ، عبد الرحمن، عبد کے معنی کیا؟ بندہ۔ بندے کا اطلاق کس پر ہوتا ہے؟ بندے کا اطلاق، عبد کا اطلاق جسم اور روح دونوں پر ہوتا ہے۔ لہٰذا قرآن کریم کی آیت سے ہی ثابت ہو گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جسمانی اور روحانی طور پر لے جایا گیا۔ تو اس میں 3 طرح کے لوگ ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں صرف روحانی، کچھ لوگ کہتے ہیں صرف جسمانی، روح لے کر نہیں لے جایا گیا کہہ کر انکار کرتے ہیں۔ بہرحال قرآن کریم کی آیت خود کیا ہے، اس کا رد کر رہی ہے۔ دوسری دلیل قرآن کریم کی اسی آیت میں اللہ تعالیٰ شروع میں کیا استعمال کیا؟ سبحانہ کا۔ سبحانہ کے معنی پاک ہے وہ ذات، یعنی ایک عجب چیز کو کہا جاتا ہے یہ عموماً عربی زبان میں۔ تو ظاہر سی بات ہے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جسمانی اور روحانی طور پر رات اتنی دور تک لے جا کے پھر واپس لایا گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، یہ خود اس بات کی دلیل ہے، اس میں یہ کلمہ استعمال کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جسمانی طور پر اور روحانی طور پر کرایا گیا، ورنہ سبحانہ کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی۔ بات واضح ہو گئی؟ چلیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اسراء اور معراج کیوں کرائی گئی، اس میں کیا حکمتیں ہیں؟ علماء اکرام کئی حکمتیں ذکر کیے ہیں، دلیل کے روشنی میں انشاءاللہ میں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ پہلی چیز اس میں حکمت جو ہے، پہلی حکمت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی کے طور پر یہ کرایا گیا۔ کیا تسلی؟ اگر آپ خلفیہ دیکھیں گے اس سے پہلے کا، 3 حادثات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، غمگین حالات جسے عام الحزن کہا جاتا ہے، غمگین سال۔ کیا ہوا تھا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کا انتقال۔ آپ کے لیے ایک سپر پاور تھے، ایک پاور تھے، طاقت تھی، کون؟ چچا ابو طالب، ان کا انتقال ہو گیا۔ جب تک چچا تھے کسی نے جان لیوا حملہ کی جرأت نہیں کی، چچا کے جانے کے بعد ہی جان لیوا حملہ آپ پر کیا گیا،
طائف والے پتھر برسائے. کیسے معلوم ہوتا اگر ابو طالب ہیں بولے تو کسی کی بھی جرأت نہیں ہوتی تھی پتھر برسانے کی. ہجرت کے وقت اعلان کیا گیا 100 سرخ اونٹ دیں گے, ابو طالب اگر ہوتے تو کسی کی جرأت نہیں ہوتی. اسی لیے جب تک ابو طالب تھے تب تک بار بار میٹنگ کمیٹی بار بار جاتی تھی, دیکھو تمہارے بھتیجے کو روک لو پھر ہم سے برا کوئی نہیں ہوگا. کتنے سیرت میں اگر دیکھیں گے تو تقریباً 4 5 سے 7 مرتبہ تک بھی ذکر کرتے ہیں سیرت نگار کہ ابو طالب کے پاس جا کر کے وارننگیں دے رہے تھے. کیوں؟ کیونکہ ابو طالب کا ایک پاور تھا, تو یہ پاور ختم ہو گیا. دوسرا ایک مالی پاور تھی, کون؟ آپ کی بیوی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ. کیونکہ سیرت میں یہ مختلف فی مسئلہ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنائے جانے تک تجارت کیے, اتفاق ہے. 40 سال تک آپ نے کیا کیا؟ تجارت کی. پہلے بکریاں چرائی, پھر آپ نے تجارت کی. نبی بنانے کے بعد کیا آپ نے تجارت کی یا نہیں کی؟ مدینہ جانے کے بعد تو نہیں کیا, اس میں بھی اتفاق ہے. اب اختلاف کس میں ہے؟ یہ جو 13 سال کا وقفہ ہے نبی بنانے کے بعد سے لے کر کے ہجرت تک, کیا آپ نے تجارت کی نہیں کی, ایک مختلف فی مسئلہ. اس میں بھی صاحب کتاب الرحیق المختوم استدلال کیے ہیں, واضح کیے ہیں کہ آپ نے نہیں کیا. تو مالی پاور کون تھے دعوت کے لیے؟ ظاہر سی بات ہے مال لگتا تھا. تو ایک طرف سے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور دوسرا جو ہے مائی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ایک مالی پاور تھا, مالی پاور تھی. کس کے لیے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. ان کی بھی وفات ہو گئی. تیسرا جو المناک واقعہ ہوا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ہی دور اندیشی کے ساتھ جب دیکھا کہ مکے کے سرداران اسلام قبول کرنے سے پیچھے ہٹ رہے ہیں, تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم طائف کا رخ کیا. اس میں بھی بڑی دور اندیشی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی, کیونکہ مکے کے برابر کھڑے ہونے کے لیے, فیس کرنے کے لیے طاقت تھی تو ایک ہی طاقت تھی, وہ طائف. اللہ رب العزت قرآن کریم میں یہ 2 طاقتوں کا, 2 قبیلوں کا ذکر کیا ہے. ایک پاور مکہ, اہل مکہ, اور دوسرا پاور طائف. تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دور اندیشی اور حسن سیاست دیکھیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم طائف گئے کیونکہ مکے کے خلاف ایک طاقت بنا سکیں. تو بہرحال جواباً کیا ہوا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سلوک؟ پتھر برسائے گئے, آپ لہو لہان ہو گئے. لہو لہان ہو کر کے جوتوں میں خون جم گیا. فرشتہ آیا طائف کے پہاڑوں کا, آ کر کے کیا کہا کہ صرف آپ حکم دیں, اس پوری بستی کو کچیل دیں گے ہم. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ نہیں تو ان کے بعد آنے والی نسل ایمان لائے گی. اور ہوا ویسے ہی. فتح مکہ کے بعد جنگ طائف ہوئی, لوگ جو ہے اسلام قبول کیے. تو اس کے بعد یہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جو صدمے گزرے, چچا کی وفات, بیوی کی وفات, طائف کا المناک واقعہ, تو اللہ تعالیٰ جو ہے ایک تسلی کے طور پر اپنے بندے کو 7ویں آسمان پر بلائے. اللہ اکبر. ایک تسلی, ایک دل کی مضبوطی, ایک اطمینان کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اسراء و معراج کرائی گئی. یہ پہلی حکمت ہے. دوسری حکمت اس میں یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے سے مشرق سے مغرب کی طرف, مسجد اقصیٰ مغرب, مشرق سے مغرب کی طرف اسراء کرایا گیا. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت خاص کسی قوم کے لیے نہیں ہے, بلکہ عام ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت تا قیامت ہے. تیسری حکمت پورے انبیاء کی امامت کی. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اب تک جتنے بھی ادیان ہیں سب منسوخ ہیں, تا قیامت باقی رہنے والا ایک ہی دین, مکمل دین, وہ رہے گا اسلام. چوتھی حکمت یہ قرآن کریم کی آیت سے ہی معلوم ہوتی ہے. آپ دیکھیں, میں نے پڑھی, آپ کے سامنے آیت ترجمہ پڑھا, پھر پڑھتا ہوں. پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو رات ہی رات میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک لے گیا, جس کے آس پاس ہم نے برکتیں دے رکھی تھی, اس لیے کہ ہم اسے اپنی قدرت کے بعض نمونے دکھائیں. یقیناً اللہ تعالیٰ ہی خوب سننے دیکھنے والا ہے.
یہ آیت کے بعد فوری طور پر اللہ تعالیٰ نے کیا ذکر کیا؟ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إِسْرَائِيلَ، اور ہم نے موسیٰ کو کتاب دی اور اسے بنی اسرائیل کے لیے ہدایت بنا دیا۔ کچھ تو بھی کنیکشن لگ رہا ہے یہ آیت کا، کچھ تو بھی کنیکشن لگ رہا ہے۔ بظاہر یہ ٹاپک الگ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اسراء کرائی، معراج کرائی، اس کے بعد کی آیت میں موسیٰ علیہ السلام کا ذکر آ رہا ہے۔ کنیکشن اس میں یہ ہے کہ اب تک یہودیوں کو جو فخر تھا کہ ہم اہل کتاب ہیں، یہودی ہونا کافی ہے جنت میں جانے کے لیے، اور مکہ اور مدینہ کے اندر دیکھیے آپ، اوس اور خزرج جو ہے کس کے پاس رخ ہوتے تھے اپنے فقہی مسئلوں میں؟ یہودیوں کے پاس رخ کرتے تھے، یہودیوں کے پاس جا کر کے اپنے فقہی مسئلے حل کرتے تھے، اپنے گھریلو مسائل، اپنے فقہی مسائل، کیونکہ ان کے پاس کتاب نہیں تھی، یہ سمجھتے تھے کہ ان کے پاس آسمانی کتاب ہے۔ تو یہ اسراء اور معراج کرا کے اللہ تعالیٰ نے یہ ثابت کر دیا کہ اب یہاں پر یہودیوں کی سلطنت ختم، اب یہاں سے مسلمانوں کی سلطنت اور اسلام کی سلطنت ہوگی، یہی غالب ہے، یہی تو دشمنی ہے۔ یہ اس میں نہیں بلکہ تورات میں بھی ذکر کر دیا اللہ تعالیٰ کہ اس کے بعد جو محمد، اس سمے سے وہ لوگ منتظر ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس سمے سے اسلام کے دشمن ہیں لوگ۔ قرآن کریم کی آیت ہی ہے، قرآن کریم میں ہے کہ یہ تمہارے کٹر دشمن ہیں، یہودی کیا ہیں؟ تمہارے کٹر دشمن ہیں، مسلمانوں کے کٹر دشمن ہیں یہ۔ تو بہرحال اس کی حکمتوں میں سے ایک حکمت یہ بھی ہے، اور آخری ایک حکمت اس کے علاوہ بھی بے شمار ہیں، نماز کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ جتنے بھی احکامات نازل کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، کہاں نازل کیا؟ جبرائیل کو بھیج کر کے نازل کیا۔ یہ زکوٰۃ، یہ حج، یہ روزہ، یہ قرآن کی تلاوت وغیرہ وغیرہ وغیرہ، نماز کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اوپر بلا کر کے نماز کا تحفہ دیا۔ وَلَا يُبَدَّلُ الْقَوْلُ لَدَيَّ، اس سے کیا معلوم ہوتی ہے؟ نماز کی اہمیت معلوم ہوتی ہے۔ نماز ارکان اسلام میں کلمہ پڑھنے کے بعد، اسلام میں داخل ہونے کے بعد سب سے پہلا اور اہم عمل کیا ہے؟ نماز ہے۔ تو بہرحال یہ بعض حکمتیں میں آپ کے سامنے رکھی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنی میں قرآن و سنت کو سمجھنے کی اور سیرت رسول کو سمجھنے کی، پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمارے عبادات، نمازیں، ہمارا قیام، رکوع و سجود قبول فرمائے، ہمارے روزے قبول فرمائے، ہمارا افطار و سحور اللہ تعالیٰ ہم سے قبول فرمائے، ہماری تلاوتیں قبول فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔